السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین۔ آیت نمبر 35 تک ہم کر چکے 36 تک ہم کر چکے تھے سورہ آل عمران، اور پیچھے سے تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر شخص اپنے اچھے اعمال اور اپنے اچھے اعمال کو اپنے سامنے موجود دیکھ لے گا، اور اسی طرح اپنے برے اعمال کو بھی۔ وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان دور دراز کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر ترس کھانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ یہ دعوت قبول نہ کریں تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو تمام اہل عالم میں رسالت کے لیے منتخب کیا، جو ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو آج کی آیات دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 37۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے دعا کی تھی، اے میرے رب، میں نے منت مانی ہے کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے، یعنی میرے پیٹ میں ہے، اسے میں نے تیرے لیے وقف کر دیا، سو میری اس منت کو قبول فرما، بلا شبہ تو ہر ایک کی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ والدہ مریم نے کیا نظر مانی تھی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ مریم کی والدہ نے وقف کرنے کی منت اس امید سے مانی کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ ان کا نام حنہ بنت فاقوس تھا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بہت عرصے کے بعد، تقریباً 16-17 سال کے بعد، ان کے ہاں خوشخبری آئی اولاد کی، اور اللہ تعالیٰ نے جب انہیں یہ خوشخبری دی تو انہوں نے اس امید سے یہ منت مانگی کہ ان کو اللہ تعالیٰ بیٹا نصیب کریں گے، کیونکہ اس زمانے میں لڑکے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کیے جاتے تھے، مگر لڑکیوں کو وقف کرنے کا رواج نہیں تھا۔ لیکن جب لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی تو انہیں اس بات پر افسوس ہونا ایک فطری امر تھا۔ اس آیت میں محرر کا لفظ آیا ہے، جس کے لغوی معنی آزاد کرتا ہے، یعنی ایسا بچہ جسے والدین نے تمام ذمہ داریوں سے، اپنی خدمات سے سبکدوش کر دیا ہوتا ہے، تاکہ وہ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ یہود میں بھی یہی دستور تھا کہ وہ اس طرح کے منت ماننے ہوئے وقف شدہ بچوں کو بیت المقدس یا ہیکل سلیمانی میں چھوڑ جاتے، پھر انہیں ہیکل سلیمانی یا عبادت خانے کے منتظمین، جنہیں وہ اپنی زبان میں کاہن کہتے تھے، کے سپرد کراتے تھے۔ تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اسے اللہ خوب جانتا تھا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا؟ یہ بطور جملہ معترضہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے والدہ مریم کو یوں تسلی دی کہ یہ لڑکی لڑکے سے بدرجہ افضل، حتیٰ کہ کوئی بھی لڑکا جو ہے اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں، لہٰذا افسوس کرنے کی بات نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تسلی دی کہ جو کام اللہ تعالیٰ اس لڑکی سے لینے والے ہیں، ظاہر ہے وہ کوئی لڑکا نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔
میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان سے چھوتا ہے تو وہ چلا کر رونے لگتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور اس کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا، اور اس حدیث سے سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی فضیلت ثابت ہوئی، نیز یہ کہ والدہ مریم کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ ہمارے ہاں جب لوگوں کو اولاد کی خوشخبری ملتی ہے تو وہ کس طرح کے خواہشات پالتے ہیں اور کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں گے، ہم انجینئر بنائیں گے، ہم فلاں اسکول سے پڑھائیں گے، یہ کریں گے۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ اللہ، میں اپنی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے جو کسی عورت کے ذہن میں آئے اگر، اور جن خواتین کو بھی اولاد کی خوشخبری ملے انہیں یہی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اگر صالح اولاد ہو تو وہ اس دنیا اور آخرت کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ فَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کی منت بخوشی قبول فرما لی اور نہایت اچھی طرح اس کی نشوونما کی اور زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ تو سیدہ مریم کی والدہ کی منت کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا اور سیدہ مریم کی جسمانی اور روحانی تربیت خوب اچھی طرح فرمائی۔ جب وہ سن شعور کو پہنچ گئیں اور مسجد کے عبادت خانے میں جانے کا قابل ہو گئیں تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ان کا کفیل اور نگران کون ہوگا، کیونکہ ہیکل سلیمانی میں بہت سے کاہن تھے۔ یہاں سیدنا زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ چنانچہ قرآن اندازی کے نتیجے میں یہ سعادت سیدنا زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی، کیونکہ ان کی بیوی سیدہ مریم علیہ السلام کی حقیقی خالہ تھیں، اور یہ قصہ تفصیل سے آگے بیان ہو رہا ہے۔ اور زکریا علیہ السلام اس دور کے نبی بھی تھے، اس لیے انہی کے حصے میں مریم علیہ السلام کی کفالت اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت سے آئی۔ پھر آگے جب بھی زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوتے تو ان کے ہاں کوئی کھانے پینے کی چیز موجود پاتے اور پوچھتے، مریم یہ تجھے کہاں سے ملا؟ وہ کہہ دیتی، اللہ کے ہاں سے، بلا شبہ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سیدہ مریم اور اللہ کا رزق، محراب سے مراد وہ جگہ نہیں جو مساجد میں امام کے کھڑے ہونے کے لیے مقرر کی جاتی ہے، بلکہ محراب ان بالا خانوں کو کہا جاتا ہے جو مسجد کے خادم، مجاورین اور ایسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے وقف شدہ لوگوں کے لیے مسجد کے متصل بنائے جاتے ہیں۔ انہی کمروں میں ایک کمرہ سیدہ مریم علیہ السلام کو دیا گیا تھا جس میں وہ مصروف عبادت رہا کرتی تھی۔ اس کمرے میں سیدنا زکریا علیہ السلام کے علاوہ سب کا داخلہ منع تھا۔ سیدہ مریم علیہ السلام کے ہاں سامان خورد و نوش بھی سیدنا زکریا علیہ السلام ہی پہنچایا کرتے تھے۔ پھر بارہا ایسا بھی ہوا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام خوراک دینے کے لیے کمرے میں داخل ہوئے تو سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس پہلے ہی سے سامان خورد و نوش پڑا دیکھا۔ وہ اس بات پر حیران تھے کہ جب میرے بغیر یہاں کوئی آ نہیں سکتا تو یہ کھانا اسے کون دے جاتا ہے؟ سیدہ مریم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بلا تکلف کہہ دیا، اللہ کے ہاں سے مجھے یہ رزق مل جاتا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ واضح ہے کہ یہ آیت غرق عادت امور پر واضح دلیل ہے۔ یعنی انبیاء کے ہاں معجزات اور اولیاء اللہ کے ہاں کرامات رونما ہونا عجب نہیں، یہ سب کچھ اللہ ہی کی مشیت اور قدرت سے ہوتا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کے لیے حیرت اور استعجاب کی باتیں دو تھیں، ایک یہ کہ آپ جو سامان خورد و نوش سیدہ مریم کے پاس پڑا دیکھتے وہ عموماً بے موسم پھلوں پر مشتمل ہوتا، اور بعض روایات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی بلکہ صحائف بھی تھے، یعنی علمی صحائف، جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب وغیرہ یا کوئی پڑھنے کی چیز یا کوئی ہدایت ہوتی۔ دوسرا یہ کہ جب میرے سوا اس کمرے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تو یہ پھل اور سامان خورد و نوش سیدہ مریم کو کون مہیا کرتا ہے؟ تو اس طرح مریم علیہ السلام جو ہے وہ ان کے پاس جب یہ چیزیں دیکھیں
زکریا علیہ السلام نے، تو پھر ان کا کیا طریقہ کار تھا کہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعا۔ جب زکریا علیہ السلام نے مریم کا یہ جواب سنا تو اپنے رب سے دعا کی، میرے رب مجھے اپنی جناب سے نیک اور پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ یعنی زکریا علیہ السلام جو ہے وہ بے اولاد تھے، خود بوڑھے اور ضعیف تھے، بیوی بانجھ تھیں، اولاد کی کوئی توقع نہ تھی کیونکہ ظاہری اسباب جو ہے وہ منقطع ہو چکے تھے، مگر اولاد کی خواہش ضرور تھی جو ہر انسان کو ہوتی ہے۔ سیدہ مریم کا یہ جواب سن کر فوراً خیال آیا کہ اللہ تو غر کے عادت امور بھی قادر ہے، یعنی جو رب مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ مجھے اس عمر میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو اس لیے انہوں نے دعا کی اور اللہ سے دعا کی کہ ممکن ہے کہ شرف قبولیت حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اس خیال کے آتے ہی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے نیک سیرت اولاد کی دعا فرمائی زکریا علیہ السلام نے۔ تو فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ پھر جب زکریہ علیہ السلام محراب میں کھڑے ہوئے نماز ادا کر رہے تھے تو انہیں فرشتوں نے پکارا اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے کلمے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ وہ سردار ہوگا، اپنے نفس کو روکنے والا اور نبی ہوگا اور پاک بازوں میں سے ہوگا۔ تو یہاں پر اس آیت میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو بیٹے کی خوشخبری عطا کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس بیٹے کی خوشخبری عطا کی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کا نام بھی اللہ نے رکھا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری انہیں دی تو زکریا بولے، قال ربی انا یکون لی غلام، اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایسا ہی ہوگا، اللہ جسے چاہتا ہے یا جیسے چاہتا ہے ویسے ہی کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، زکریا علیہ السلام بولے، میں میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی فرما دیجئے، یعنی مجھے اس کا یقین آ جائے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن لوگوں سے اشارے کے سوا بات چیت نہیں کر سکیں گے، یعنی ان کی بات چیت بند ہو گئی تھی یا انہیں حکم ہو گیا تھا کہ آپ بات نہیں کریں گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، ان 3 دنوں میں اپنے رب کو یاد کیجئے اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ تو فرشتوں کا سیدنا زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دینا یہاں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ ایک دفعہ جب محراب میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے تو فرشتوں نے آپ یعنی زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کا نام یحییٰ بھی خود ہی تجویز فرما دیا اور اس کی صفات بھی بیان فرما دی، جو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام یحییٰ رکھا اور بتایا کہ پہلے آج تک کسی انسان کا یہ نام نہیں رکھا گیا۔ دوسرے کلمت اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے کہ وہ ایک سچے نبی ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آگے آپ پڑھیں گے کہ ایک فطرت سے ہٹ کے طریقے سے ہوئی تھی، بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے تھے، تو اس وجہ سے ان کی تصدیق یحییٰ علیہ السلام سے کروائی گئی، اور وہ بنی اسرائیل کا سردار ہوگا اور اس قوم کی بگڑی حالت کو سنوارے گا، یعنی یہ بھی یحییٰ علیہ السلام کی صفت میں سے ہے۔ اور پھر وہ حسور ہوگا، یعنی اسے عورتوں کی رغبت نہیں ہوگی نہ گناہ کی۔ اور 5ویں صفت ان کی یہ بتائی گئی کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ نبی ہوگا اور پاک باز لوگوں میں سے ہوگا۔ تو یہ ساری صفات جو ہیں یہ زکریا علیہ السلام کی بتائی گئیں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب فرشتوں کی زبانی ایسی شان والے فرزند اور ارجمند کی بشارت سنی تو مسرت و حیرانی کے ملے جلے جذبات سے اللہ کے حضور وہ اسباب ذکر کرنے لگے جن کی وجہ سے آپ اولاد کے حصول سے لاچار ہو کر بے فکر ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مانع حمل اسباب کے باوجود اس کی قدرت رکھتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے اولاد عطا کرتا ہے۔ اب زکریا علیہ السلام کا اگلا سوال یہ تھا
کہ حمل قرار پانے کی کوئی علامت بتا دی جائے جب یہ عجیب اور غیر معمولی واقعہ پیش آنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علامت یہ کہ آپ لوگوں سے مسلسل 3 دن تک بات چیت نہ کر سکیں گے، بس ہاتھ، آنکھ اور ابرو کے اشارے پر اکتفا کریں گے۔ ان دنوں تمہاری زبان صرف اللہ کے ذکر سے تر ہوگی، لہٰذا ان دنوں میں صبح و شام زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح اور اذکار کرتے رہنا۔ تو واضح رہے یہاں پر یہ بات کہ وحی الہی کی سب سے معروف صورت یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نبی کے دل پر نازل ہو کر وحی کرتا ہے، یا بعض اوقات انسان کی صورت میں آ کر نبی سے بات چیت کرتا ہے، اور یہ ایسی وحی ہوتی ہے جس کا تعلق صرف نبی سے نہیں امت سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک فرشتے نے ذکر کے بجائے متعدد فرشتوں کا ذکر ہوا۔ یہ وحی کی ایک خاص قسم ہے اور اس کا تعلق صرف مخاطب سے ہوتا ہے، یعنی فرشتوں کا مکالمہ مخاطب سے ہوتا ہے، یعنی زکریا کے ساتھ جیسے کہ فرشتوں نے آ کے کلام کیا، اور ایسے مخاطب نبی ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا، اور نہ ایسا وحی کو دوسروں تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی مکالمہ فرشتوں نے سیدہ مریم سے بھی کیا، حالانکہ وہ نبی نہیں تھیں۔ ایسی وحی کی کیفیت کیا ہوتی ہے تھی، اس قسم کے متعلق کتاب و سنت میں کوئی وضاحت ہمیں نہیں ملتی، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ انسان کی عقل اسے سمجھنے سے اور زبان اسے بیان کرنے سے قاصر ہے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ تو آج کی تفسیر میں ہم نے بہت ہی دلچسپ واقعہ جو ہے وہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں پڑھا، اور پھر ان کے جو ہے وہ دین کے لیے ہیکل کے اندر وقف ہو جانا، اور پھر ان کے پاس غیر موسم پھل وغیرہ دیکھنے کے بعد زکریا علیہ السلام کا اپنے لیے اولاد طلب کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا انہیں یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دینا، یہ سب بہت دلچسپ اور بہت ہی حیرت انگیز اور ہمارے لیے سبق کے معاملات ہیں کہ ہم سب کو بھی اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، اور پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے ہمیں عطا کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دین میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل اور یقین محکم عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔